بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ صحیح بخاری 4937۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ صحیح بخاری 1418۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی سے ناراض ہونے میں جلدی نہ کر، اگر ایک عادت پسند نہ آئے گی تو دوسری عادت پسند آ جائے گی۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت ہر اعتبار سے بری نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی تو اچھی بات ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ذرا سی بات میں خفا ہو کر شوہر طلاق دے دے یا عورت سے ناراض ہو جائے۔ جو کسی دوسرے مسلمان کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیوب پکڑتا ہے تو پھر اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ پھر اپنے گھر کے اندر ہو۔ سنن ترمذی 2032۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر اس کی عزت و آبرو یا کسی اور حوالے سے ظلم کیا ہو تو وہ آج ہی اس ظلم کو معاف کروا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ دینار کام آئے اور نہ درہم۔ اگر اس شخص کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہوئی تو ظلم کے بقدر وہ نیکی چھین لی جائے گی اور مظلوم کو دے دی جائے گی، اور اگر اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو تو پھر مظلوم کی برائیاں اس ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ صحیح بخاری 2449۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ صحیح بخاری و ترمذی شریف۔ حضرت معاویہ کشیری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ ابو داؤد 2142۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ پھر جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو ہمارا ایک اور مرتبہ مقابلہ ہوا، مگر اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے جیت گئے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے۔ ابو داؤد 2578۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم 4969۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تو مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میری کائنات مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے پیارے اور دو جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کی ناراضگی پر ذرا خفا نہیں ہوتے، بلکہ ان کو مناتے تھے۔ بعض لوگ خود کو بیوی پر حاکم سمجھ لیتے ہیں، جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کا مقصد صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ سب بھی اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔